تو ایسی شخصیت ہیں جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی, جیلوں میں گئے, پاکستان کے اس ظالمانہ اور ایک جابر اور غاصب جو پاکستان پر لوگ مسلط ہیں ان کا جبر بھی دیکھا, ان کی طرف سے زیادتی بھی دیکھی, جیل میں بند ہوئے. اور پھر جب انہیں ایک پولیس والا کہہ رہا تھا کہ آپ خود غزہ کیوں نہیں چلے جاتے, تو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ دل کی گہرائیوں سے خدا کے لیے مظلوموں کے ساتھ تھے, کسی نام و نمود کے لیے نہیں تھے, کسی شہرت طلبی کے لیے نہیں تھے. اپنا ان کا نظریہ, عقیدہ, دین, خدا, قرآن انہیں کہتا تھا کہ آپ ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں. پھر یہ وہاں چلے گئے ٹیونیشیا میں, وہاں سے پھر جو سمود روٹیلا تھا اس کے ساتھ نکلے اور اپنی جان پر کھیل کر وہ سفر کیا. انہوں نے مشکلات کو جھیلا, سختیوں کو جھیلا, خطرناک ترین سفر کیا. اور پھر اسرائیل کی اس ایک بچوں کی قاتل, انسانوں کی قاتل, نسل کش رجیم جو ڈسکریمنیشن اور ہر چیز کو رواج دیتی ہے, کسی دنیا قانون کو نہیں مانتی, اس کی آنکھوں میں خار بن گئے, کانٹا بن گئے, جو برداشت نہیں کر رہا تھا اس سمود فلوٹیلا کو, اس کی موومنٹ کو, اس پر ڈرون مار رہا تھا, مشکلات کھڑی کر رہا تھا, دھمکیاں دے رہا, ڈرا رہا تھا. یہ نہیں ڈرے, اس کی جیل میں بھی چلے گئے, لیکن ثابت قدم رہے. ہم انہیں سلام کرنے آئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا چکزئی صاحب کا, علامہ راجہ ناصر صاحب سینٹر صاحب کا, اخنزادہ حسین صاحب کا, ان کے پورے ساتھیوں کا. یہ آج میرے پاس میرے گھر پہ آئے ہیں یہاں. میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ غزہ, اقصی اور فلسطین کے لیے یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی, اور اصل ہدف جو ہے وہ فلسطین ہے. یہ جو سیز فائر ہے, سیز فائر کے بعد بھی آج اخبارات میں, میڈیا میں خبریں ہیں کہ 28 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں, اور آج ایک ہی خاندان کے 7 خواتین, 3 بچے, ایک مرد, 11 کے 11 لوگ جو ہیں وہ شہید. 2 قتل عام جاری ہیں. اس لیے پوری عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ اس قتل عام کو روکیں. اور 2 چیزیں اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ جینوسائیڈ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا, اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا اس کے اوپر کنسنسس رکھتی ہے کہ فلسطین کو آزادی دی جائے, فلسطین کی آزادی. انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی زندگی کے آخری سانس تک, ان کے آخری قطرے تک. میں نے آج ان کو یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ میں ظلم کے خلاف ہوں, مظلوم کے ساتھ ہوں, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ سویلین سپریمیسی کے لیے, ٹرو ڈیموکریسی کے لیے, اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے, فری پریس کے لیے, فیڈریٹنگ یونٹ کے حقوق کے لیے, جبری گمشدگی کے خلاف میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. اور فرنٹ لائن میں انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. پاکستان ہم سب کا ہے, 24 کروڑ عوام کا ہے, کسی طبقے کا نہیں ہے. اور میں تو ان سے بھی میں نے یہ کہا کہ دیکھیں, اور حکومت سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ٹرمپ کی چاپلوسی اور خوشامدانہ اور خوشامد اور غلامی پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. پاکستان کے مسائل کا حل اڈیالہ کے قیدی کو اس کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس دینا ہے, عوام کی ووٹ کا احترام اور مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے. تو انشاءاللہ ٹرو ڈیموکریسی کے لیے, سویلین سپریمیسی کے لیے, اور اسکرپٹڈ پارلیمنٹ نہیں, ساورن پارلیمنٹ کے لیے جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی, اور میں اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. اچھا سر, ایک چھوٹا سوال ہے ہو گیا, میں جو کچھ انہوں نے کہا آمنا و صدقنا, بس کافی. پنجاب کے حوالے سے کیا کہیں گے, جو ظلم بربریت جاری ہے, پنجاب کو ہارڈ اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے. یہ مجھے کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ان سے کہتا کہ کہاں چل پڑے ہو. یہاں کربلا بنا ہوا ہے, یہاں شرم الشیخ بنا ہوا ہے, یہاں فلسطین جو کچھ اسرائیل کر رہی ہے, وہاں تو پھر بھی ایک آزادی کی تاریخ چل رہی ہے اسے جب سے اسرائیل کی اسٹیٹ بنی ہے. یہاں بچوں کو دنیا میں ہوتا ہے گا لبے کے لوگوں کے, پھر اس سے پہلے دوسرے اس میں یہاں کا قیام جاری ہے. ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی, اور ہم یہ بالکل سارے ذمہ دار لوگ ہیں, آپ گواہ رہے ہیں, یہ صرف لوگ نہیں ہیں. ہم تمام پاکستان کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ نہ ہم پتھر اٹھائیں گے, نہ ہمارے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے, نہ مسلح ہوں گے. یہ بنیادی حق ہے ہمارا, اور یہ حکم ہے قرآن کریم کا بھی, ساری انسانیت کا بھی, کہ جہاں ظلم ہوگا آپ ظالم کے خلاف کریں. ہم اس ظلم کے خلاف پاکستان کی تشکیل نو کے لیے, ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کے لیے, جس میں طاقت کا سرچشمہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہوگی,
جس کی تمام پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ ہوں گی. یہاں کی کوئی بھی قانون سے برتر نہیں ہوگا, قانون سب کے لیے برابر ہوگا. یہاں رہنے والے لوگ چاہے جن کی زبان کچھ ہو, کوئی جس مسلک کے بھی ہوں, دے آر ایکول بیفور لا. ایک اچھے پاکستان کی تشکیل کی, ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل پوٹینشیل اس ملک میں ہے. دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتے ہوئے اس کے 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے خود مار رہے ہیں بچوں کو. اس کے خلاف وقت وہ کشمیر کے لوگ کہتے تھے اب وقت شہادت آیا ہے, آزاد کشمیر. چلو ہم نے آگے بڑھنا ہے, وقت شہادت تو آیا ہوا ہے. اس شوق بیچنا نہیں ہے کہ ہم لوگ کو حکم میں مارے, لیکن ہم ظلم کا ہاتھ پکڑے, ہر صورت پکڑے, چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے. ہم تمام ہمسایوں سے پاکستان کے ہم شریف انسانوں کی طرح جیو اور جیو جو کی بنیاد پہ رہنا چاہتے ہیں. افغانستان سے وہ لگے ہوئے ہیں. میں بار بار کہا ہے, میں اپیل کرتا ہوں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہ پاکستان اور اس کے ہمسایوں کی گول بیس کانفرنس بلائیں. آپ بیٹھے رہیں, نیشنل سیکورٹی کونسل جن سب کے بچے افغانستان میں مرے ہیں وہ گارنٹر ہوں, پوچھیں افغانستان سے, جو غلط کار ہو اس کا ہاتھ پکڑا جائے. یہ طریقہ نہیں ہے. افغانستان برٹش امپائر کا قبرستان بنا, روسیوں کا قبرستان بنا, امریکیوں کا قبرستان بنا. خدا کے لیے اسے پاکستانیوں کا قبرستان نہ بنائے. مہربانی کر اسٹاپ اٹ. تھینک یو.